لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء فيغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صلوات علی محمد. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس معبود نے ہمیں اور آپ کو اس دینی نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. جیسا کہ اس سے پہلے جو جلسے منعقد ہوئے اس میں کچھ باتیں آپ کے حضور میں پیش کی گئیں، لیکن درمیان میں ایک وقفہ ہو گیا تھا اور وقفہ بھی بہترین وقفہ تھا جو عزائے فاطمی کے عنوان سے در حقیقت یہ وقفہ تھا. اور یہیں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو اور طاعتوں کو اور وہ عزا جو آپ نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی بابت انجام دی ہے شرف قبولیت عنایت فرمائے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جلسہ بہت اہم موضوع کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، عنوان شادی اور اس کی اہمیت اور اس میں پیش آنے والے مسائل. ظاہر سی بات ہے جوانوں، نوجوانوں، ضعیفوں سب کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ جوان یا نوجوان ہے تو ان کو شادی کا مسئلہ درپیش ہے. دوسری طرف سے وہ ضعیف جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں، نوجوان ہو چکے ہیں، ان کے لیے اپنی بہو یا داماد کا انتخاب کرنے کا مسئلہ ہے. تو ہر ایک کے پاس یہ مسئلہ بہت اہم مسائل میں سے ہے. ایسا نہیں کہ مسئلہ فقط جوان یا نوجوانوں سے مخصوص ہے، بلکہ وہ ماں باپ جو چاہتے ہیں ایک صحیح نسل اور ایک صحیح گھر کی بنیاد رکھنا، اس کے لیے مسائل جاننا اور اس کے بعض نکات کو جاننا بہت ضروری ہے. جیسا کہ جب ہم گھر دیکھیے، ایک مرتبہ وہ گھر جو آپ کا سیمنٹ اور اینٹیں اور ریتی کا ہوتا ہے اسے بھی گھر کہتے ہیں. ایک مرتبہ گھر خاص کر اس معنویت کو کہتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا لیکن اسی کی وجہ سے سب کچھ باقی ہوتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا گھر برباد ہو گیا. ابھی کبھی آپ کہیں گھر برباد ہو گیا تو آپ سے کوئی آ کر پوچھے نہیں آپ کا فلیٹ تو ہم نے دیکھا ٹھیک ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہو آپ کا گھر برباد ہو گیا؟ تو معلوم ہے کہ یہ گھر مراد نہیں ہے جو سیمنٹ اور بالو اور ریتی کا ہے، ایک اور گھر کی آپ بات کر رہے ہو. ورنہ آپ بہترین بلڈنگ میں ہو، نہ کہیں پر لیکیج ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں میرا گھر جو ہے برباد ہو گیا، یا کہتے ہیں میرا گھر ٹوٹ گیا. کہیں پہ کوئی زلزلہ نہیں آیا تو آپ کا گھر ٹوٹا کہاں سے؟ معلوم ہے دو گھر ہوتا ہے، ایک گھر جہاں میری روح رہتی ہے، ایک گھر جہاں میرا جسم رہتا ہے. جسمانی گھر ہو سکتا ہے صحیح ہو،
لیکن روحانی گھر جہاں پر میری روح کا بسیرا ہے وہ گھر اگر برباد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس گھر کو کتنا بھی ڈیولپ کر لیجیے، وہ گھر جس کا سکون جو ہے، جہاں کا ہر چیز الگ ہے، جہاں کا ڈیکوریٹ کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے، جہاں کا بستر بھی الگ ہے، جہاں کی غذا بھی الگ ہے، جہاں کا پانی بھی الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، وہاں پر اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو یہ گھر جو ظاہری بنا ہوا ہوتا ہے پھر یہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے بعض لوگ ہیں بہت معمولی سے گھر میں رہتے ہیں لیکن بہت پرسکون گھر میں رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے عزائے فاطمی میں دیکھا، شہزادی کونین کے حوالے سے باتیں ہوئی ہوں گی۔ اس گھر کو اگر آپ دیکھو تو ظاہراً اس گھر میں کیا ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے یہ گھر کی کل فیسلٹیز کیا ہے، ایک چٹائی ہے، مٹی کا ایک گھر ہے، حتیٰ دروازہ بھی بہت معمولی قسم کا، یعنی ظاہری ڈیکوریٹ جسے ہم گھر کہتے ہیں ہمارے لحاظ سے تو بہت معمولی سا گھر ہے، لیکن وہ گھر اتنا اہم ہے کہ پیغمبر آ کر 6 مہینے سے 9 مہینے تک اس گھر پر سلام کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اس گھر کی اہمیت اور عظمت، یہ گھر والے یہ جس طرح رہتے ہیں، بس وہ گھر، وہ شادی بہت اہم معرکہ وہاں پر حل کرتا ہے۔ جو میرا خاص گھر جس کو میں کہتا ہوں کہ برباد ہو گیا، جس کو میں کہتا ہوں ٹوٹ گیا، اس کے لیے شادی اس گھر کی تشکیل کے لیے اور اس گھر کی بنیاد کو محکم کرنے کے لیے شادی ایک اہم امر ہے۔ جس وقت مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس چیز کا انتخاب کرنے جا رہا ہوں، اپنے گھر کون سی بہو لانے جا رہا ہوں، یا اپنی بیٹی کو کس گھر بھیج رہا ہوں، یا جوان اپنے لیے کس شوہر کا انتخاب یہ بچی کر رہی ہے، یا یہ لڑکا اپنے لیے کس زوجہ کا انتخاب کر رہا ہے۔ یہ وہ اہم موارد تھے جو آپ کی خدمت میں گزشتہ جلسوں میں بیان کیا گیا۔ چونکہ فاصلہ ہو گیا، عرض کیا کہ فاصلہ بھی بہت اچھی چیز سے ہوا، یعنی ایک مبارک چیز کے ذریعے فاصلہ ہوا، لہذا خدا سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بی بی سلام اللہ علیہ جن کا لقب بھی مبارکہ ہے، ان کی برکتوں سے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس اہم مسئلے کو کسی حد تک سمجھ سکیں اور درک کر سکیں۔ اب تک جو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان ہوا تھا وہ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ شادی کیوں کریں، یعنی یہ سوال جب تک انسان کے لیے واضح نہیں ہوتا نا کہ میں شادی کیوں کروں، تو پھر یہ بھی واضح نہیں ہوگا کہ میں شادی کس سے کروں۔ یعنی جس کے لیے یہ واضح ہو جاتا ہے، جس کے لیے یہ کلیئر ہو گیا کہ میں شادی کیوں کروں، تو ہر چیز جب مقصد آپ کا معین ہو جاتا ہے نا، میں گھر کیوں بناؤں، جب میرے لیے یہ معین ہو جائے میں گھر بنا رہا ہوں اپنے رہنے کے لیے، اپنے آرام کرنے کے لیے، پھر ان چیزوں کو لے آؤں گا جو آرام کا سبب بنے گا۔ جب مجھے پہلے ہی اسٹیپ پہ یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں گھر کیوں بنا رہا ہوں، تو مجھے کیا پتا کہ اس گھر میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب شادی کے بارے میں مجھے یہ پتا چل جائے کہ میں شادی کیوں کرتا ہوں یا ایک لڑکی شادی کیوں کرے، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کس سے کرے۔ عرض کیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو غریزی اور شہوت ہمارے وجود میں رکھی وہ ایک سبب ہے، لیکن اس کے علاوہ اسلام نے جو شادی کے مقاصد بیان کیے، سب سے اچھی خاصی گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک ریزن شادی کا خداوند متعال کی قربت حاصل کرنا ہے۔ جس طرح آپ نماز میں آ کر کیا کہتے تو نماز پڑھتے وقت قربتاً الی اللہ، یعنی یہ نماز پڑھ رہا ہوں کس لیے، خدا سے قریب ہونے کے لیے۔ اسی طرح شادی کا ایک مقصد کیا ہے، خدا سے قریب ہونا چاہیے۔ اگر یہ مقاصد میرے سمجھ میں آ جائیں تو پھر مجھے بہت واضح طور پہ سمجھ میں آئے گا کہ مجھے شادی کس سے کرنا ہے۔ ایک مقصد جو شادی کا ہے وہ یہ کہ میں خدا سے، اپنے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، جیسا کہ ہماری آپ کی تمام عالم انسانیت کی خلقت کا مقصد ہی خدا سے قریب ہونا ہے۔ ہم نہیں کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹ کر وہاں جانا ہے۔ ابھی لوٹ کر تو سب جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجرم بن کر لوٹ کر جاتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو انعام لینے جاتے ہیں۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بچہ اچھا کام کر کے گھر لوٹ کر آتا ہے،
ایک بچہ کہیں شرارت کر کے گھر لوٹ کر آتا ہے، دونوں آتے ہیں گھر، لیکن دونوں کے آنے میں جو ہے فرق ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو اپنا رزلٹ لے کر آ رہا ہو، اس کے رزلٹ میں فرسٹ مارکس ہو، وہ جو گھر آئے گا تو اس کا انداز الگ ہوگا۔ ایک بچہ جو فیل ہو کر آ رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں رزلٹ ہے، اس کے آتے دونوں گھر ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ فیل ہونے والا گھر نہیں آتا، معلوم ہے کہ آنا۔ اسی طرح خدا تک ہم سب جائیں گے، لیکن یہ جو قربتاً اللہ کا معنی ہے، یعنی اس عالم میں جائیں گے کہ ہمارا پروردگار عالم ہم سے راضی اور خوشنود ہو۔ بس ایک مقصد جو ہدف ہے شادی کا، وہ خدا سے قریب ہونا۔ گفتگو ہوئی، میں دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ یہ وقفہ دوبارہ اس جلسے میں ہم لوگ داخل ہو سکیں اور ان سوالات کو غور کر سکیں جو اہم موضوع ہے۔ دوسرا مقصد شادی کا وہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، چونکہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن واضح طور پر فرماتا ہے کہ پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ شادی در حقیقت سنت رسول پر کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں معلوم ہے آپ کو، اگر انسان کے ہدف اور مقصد پاک ہونا تو اس مقصد تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہوگا وہ بھی پاک ہوگا۔ تو جو فرما رہے ہیں کبھی کبھار انسان کا ہدف پاک نہیں ہوتا، مقصد پاک نہیں ہوتا، تو پھر وہ کسی بھی ذریعے سے کیا ہے اس مقصد کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس کا مقصد پاک ہوتا ہے وہ کسی بھی ذریعے اس مقصد کو نہیں پاتا۔ مطلب اگر یہاں آپ کو بلانا ہے، خوب اس جلسے میں لانا ہے، تو اگر مقدس ہدف ہے تو پھر اس کو آپ کو جو بلایا جائے گا مقدس طریقے سے بلایا جائے گا۔ لیکن یہ ہو کہ نہیں مجمع جمع ہو جائے، آ جائے لوگ، تو پھر کچھ جھوٹ بھی بولا جائے گا، کیونکہ ہدف میرا پاک نہیں۔ ہدف پاک ہوتا ہے توجہ فرما رہے ہیں، تو جو ذریعے ہوتے ہیں وہ بھی پاک ہوتے ہیں۔ یہ خود ایک ٹاپک ہے، کوشش کیا کریے اس پہ۔ کبھی کبھار ہمارے یہاں کا معلوم ہے ہدف ٹھیک ہے، ذریعہ غلط انتخاب کر لی، یہ دین کبھی نہیں بتاتا آپ کو۔ آپ دیکھ لیجئے مولا کائنات سے بہت سے لوگوں نے مولا کائنات سے کہا کہ آپ چند دنوں تک حاکم شام کو اس کے کرسی پر اور اس کی عمارت پہ رہنے دو، جب سب کچھ صحیح ہو جائے گا پھر اس کو اپنی زبان میں کہا جائے، پھر تو آٹومیٹک مار کے بھگا دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ مقصد نہیں، یہ وسیلہ۔ ایسے مجھے حکومت تک اگر پہنچنا ہو تو میں شاید اپنی زبان میں کہوں کہ مولا ثقیفہ میں پہنچ سکتے ہیں اس حکومت تک۔ تو مجھے فرمانے اس مقصد کے تحت اگر علی کو پہنچنا ہو، ہر ذریعے کو انتخاب نہیں کر، مقدس ہدف کے لیے ذریعہ بھی مقدس چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر اگر میں نے ہدف شادی کا کیا بنایا؟ رسول اکرم کی سنت، یعنی میں کیوں کر رہا ہوں شادی؟ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں، اور یہ بھی بات آگے طور کر دوں، ہمارے یہاں جو ہے شادیوں میں لائٹ یہ وہ بہت اچھی چیز ہے، خوشی کا ماحول ہے، آپ انتظام کریے، لیکن وہیں پر اگر کوشش کریے دو چار احادیث بھی لکھی ہوں، آپ کہیں کہ نہیں وہ ہال میں ہم نہیں لکھ سکتے، وہ لے جائیے چپکائیے۔ بہت سے سامان آپ نام بچے کا چپکاتے نہیں چپکاتے، آپ وہ حدیث بھی وہاں چپکا دیجیے۔ وہاں پر کیوں نہیں چپکاتے کہ نامحرم کا نامحرم کو دیکھنا حرام ہے؟ یہ احادیث اگر آپ وہاں پر رکھیں نا، وہ بتائیے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ النکاح من سنت، مولانا جو نکاح میں پڑھتے ہیں اور جو حدیث پڑھتے ہیں، جو آیت پڑھتے ہیں، وہ مجمع سنتا نہیں، کیونکہ وہ سب اپنے اپنے میں مست ہے، ان کا اپنا کام ہے کہ مولانا بھی نکاح پڑھیں گے جائیں گے۔ وہ ماحول ہم اسلامی نہیں بناتے۔ دیکھیے بہت فرق کرتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسا آپ ماحول کریٹ کرو گے نا، لوگ آٹومیٹک اس میں ڈھل جائیں گے۔ ابھی یہ مسجد میں آپ آتے ہو کتنے ڈسپلن کے ساتھ اور کتنے دینی انداز میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ مسجد کا جو ماحول ہے یہ ہر طرف سے اسلامی ماحول ہے۔ ہمارے یہاں جہاں شادی ہوتی ہے وہاں اسلامی ماحول ہوتے ہی نہیں، پہلے سے ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر آ کر مجھے سب کچھ کرنا ہے، اسلام کو پریزنٹ نہیں کرنا، جبکہ معلوم ہونا چاہیے ایک مسلمان اور ایک مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں
ایمان کو پریزنٹ کرے، اپنے مولا کی سیرت کو پریزنٹ کرے، اپنے رسول کی تو خوب میں شادی کے حال میں اگر لکھوں کہ نکاح من سنتی، وہیں پر لکھوں کہ باحجاب عورتوں پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں اور بے حجاب عورتوں پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں، وہیں پر میں لکھوں کہ نامحرم مرد اگر نگاہ کرتا ہے ایک نامحرم عورت کی جانب تو یہ شیطان کا تیر ہوتا ہے۔ تو وہ ایک چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں خود ماحول ایسا کریٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں دین کی بات نہیں ہونی ہے، یہاں پر جو بھی کرنا ہے بے دینی، تو وہ ہدف نہیں سمجھا ہم نے شادی کا، جو کہ شادی کا مقدس ہدف ہے۔ اسی وجہ سے آپ کبھی کبھار دیکھیے کہا گیا ہے کہ دعا جہاں پر کرنا ہے ان میں سے ایک جگہ دعا کی وہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو تم دعا کرو، یعنی دعائیں جہاں قبول ہوتی ہیں زیادہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ کیا ہے، اگر نکاح ہو رہا ہے تو تم دعا کرو۔ معلوم ہے کہ بہت مقدس امر ہے، خانہ کعبہ میں دعا قبول ہوتی ہے، مولا امام حسین کے حرم میں دعا قبول ہوتی ہے، مسجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر روایت میں کہ جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن کہاں لے جا کر دین شادی کی جگہ کو کھڑا کیے ہوئے، اور ہم نے کہاں رکھا ہے، ہم نے رکھا کہ یہاں دعا ہی نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو سمجھ میں، یہ اسلامی شادی نہیں ہے۔ تو جو کہ یہ وہ دین کی شادی نہیں ہے۔ میں نے واقعی آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں اس چیز کو نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ڈیکوریٹ مت کرو، لائٹنگ نہ کرو، سب کریے، خوشی کا ماحول ہے، لیکن وہ اسلامی منظر وہ پتہ چلے کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کی شادی ہے، لیکن جیسے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کس کو پریزنٹ کرو۔ دیکھیں کبھی کبھار ضروری 1 گھنٹہ ممبر پہ مولانا آ کر مولا کے بارے میں بیان کریں، نہیں، آپ مومنین اپنے حالات سے، اپنے لباس سے، اپنی باتوں سے، اپنی عادتوں سے، اپنے وقت کے امام کو کیا کر سکتے ہو، لوگوں کو بتا سکتے ہو۔ معلوم ہے کہ آپ کی شادی کا نام ماحول بھی جو ہے الگ ہونا چاہیے، لہٰذا یہ مقدس ہدف ہے، سنت رسول کو زندہ کرنا۔ معلوم ہے یہ ہدف کون سا ہے، کربلا کا بھی یہی ہدف تھا، الا وَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيَتْ۔ مولا نے کیا فرمایا، کہ سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں قیام کر رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ سنتوں کو زندہ کروں اور بدعتوں کو ختم کروں۔ خوب آپ شادی بھی کر کے کیا کر رہے ہو، سنتوں کو زندہ کر رہے ہو۔ کتنا مقدس ہدف ہے، نہیں مقدس ہدف ہے، یعنی وہ زنا کی طرف لے جانے والے رجحانات آپ دیکھ لو، پرموٹ جو لوگ کر رہے ہیں آپ کی ٹی ویوں کے ذریعے، آپ کے نیٹ کے ذریعے، اور اس طرح کے ہزاروں وبال جس میں باقاعدہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں شادی کیا ہوتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ کو اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے، آپ کو اپنے دین کو پریزنٹ کرنا ہے، آپ کو سنت رسول کو زندہ کرنا ہو۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں میری شادی کا ہدف مقدس ہو اور میں اس ہدف کو جانتا ہوں۔ لہٰذا دوسرا ہدف اس پہ گفتگو ہو چکی تھی۔ تیسری چیز، وہ شادی کا ایک ہدف دین کو حفظ کرنا ہے، دین کو بچانا ہے۔ سب سے زیادہ بے دینی اگر شادی میں ہو، عجیب ہے، یعنی شادی کا مقصد دین کیا بتاتا ہے کہ تمہارا دین محفوظ ہوگا، اور شادی ہی میں جا کر میں دین کو کیا کروں، ہمارے بولتے عجیب بات ہو گئی نا، کہ مسجدوں سے دین پہنچے گا، لیکن اگر مسجدوں سے بے دینی پہنچے تو دین کہاں سے ملے گا؟ کہا شادی سے تمہارے دین کی حفاظت ہوگی، نہیں کہا پیغمبر نے، پیغمبر کی حدیث ہے، میں نے ساری ان حدیث کو آپ کی خدمت میں گزشتہ جلسوں میں بیان کیا تھا کہ وہ لوگ جو شادی کرتے ہیں احرزا نصف دین ہی، وہ اپنی آدھے دین کو کیا کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ عجیب ہے، ہم اسی شادی کے دن ہی دین کو کیا کریں، پامال کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہدف شادی کا نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ بہت ضروری یہ چیزیں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ باتیں جس قدر ہمارے ذہنوں میں آئیں اچھا ہے۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا بہترین راستہ نکاح اور شادی۔ آپ دیکھیں شیطانی وسوسے، میں نے شاید آپ کی خدمت میں گزشتہ جلسوں میں عرض کیا تھا کہ 8ویں امام نے خط بھیجا اور کہا کہ ہمارے شیعوں سے کہو کہ وہ اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دیں۔ معلوم ہے شیطانی وسوسے بڑے خطرناک ہیں،
میں ایک سورہ پڑھوں آپ سب کو یاد ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، 3 پناہ آپ لیتے ہو، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کس چیز سے پناہ مانگتے ہو؟ من شر الوسواس الخناس، توجہ فرما رہے ہیں، وہ وسوسہ جو شیطان کی جانب سے آتا ہے، معلوم اس کے لیے پناہ ڈھونڈنا ہے مجھے، اور وہ پناہ کون ہے؟ ذات حق ہے، بس اتنا تیز حملہ ہے وسوسہ شیطانی کا جسے واقعاً ہم آپ نہیں سمجھ سکتے، لہذا کہا کہ خدا سے پناہ مانگو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایک تیر جو دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ کی جانب آ رہا ہے، وہاں خدا کی پناہ گاہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا شادی کو کیا قرار دیا؟ کہ وسوسہ شیطانی سے بچنے کا ایک بہترین اسباب، لہذا اہمیت ہے کہ میں اس مقدس مقصد کے تحت آ کر کیا کروں؟ شادی کروں، یعنی وسواس کو اپنے وجود سے دور کروں۔ پھر اس کے بعد اس کے اہداف معنوی رزق، روزی اور مادی روزی دونوں کا بڑھاوا ہے، یعنی شادی سبب بنتی ہے کہ میرا رزق جو دال روٹی جسے ہم لوگ رزق سمجھتے ہیں یہ بھی بڑھتا ہے، اور اس کے بعد معنوی رزق، معنوی رزق یعنی کیا؟ یہ عبادتیں جو آپ کرتے ہو، یہ نماز میں ایک الگ کیفیت پیش آ جانا، علم کے سامنے جاؤ تو ایک خاص کنڈیشن آ جائے، دیکھیں بہت سے لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں، علم گئے چومے ان کو بہت زیادہ معلوم، لیکن ایک انسان جاتا ہے علم کے پاس جاتا ہو، اس کے بعد اس کے اوپر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ اب الفضل عباس کے علم کے پاس، یہ وہی رزق معنوی ہے کہ تم علم کے پاس جاؤ تو یہ کیفیت تمہارے اندر تعریف۔ دن بھر میرے جیسا آدمی السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتا ہے، اس کے اوپر فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک انسان جو معرفت السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتا ہے، اس کی زندگی چینج ہوتی ہے، بدلتی ہے، لہذا یہ شادی کیا کرے گی؟ رزق کے مادی اور رزق کے معنوی دونوں کو بڑھاوا دیتی، دونوں بڑھتا ہے آپ کا، اور یہ وعدہ کیا جو آیت کریمہ میں نے ان دنوں آپ کی خدمت میں پڑھا، یغنہم اللہ من فضل، اللہ تمہیں بے نیاز کرے گا۔ معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت آپ کو سوائے خدا کے بے نیاز نہیں کر سکتی، فقط ایک طاقت ہے جو اپنے بندوں کو بے نیاز کر سکتی ہے، وہ خدا کی طاقت ہے، یہ ایک فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ شادی کا ایک فائدہ، وہ جو میرا سفر ہے، سفر بندگی، اس سفر بندگی کو طے کرنے میں شریک حیات مددگار ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، یہ شریک حیات مددگار ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں وہاں حدیث پڑھا تھا، جب پیغمبر نے مولا کائنات سے پوچھا کیفا وجدتا اہلک، آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ تو فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، خدا کی اطاعت میں بہترین مددگار۔ اور یہ شادی کے آداب ہیں، یعنی ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد، ہم اس مالکے کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ایک بیوی ایک میاں، اور یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان ہے کیسے مددگار ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک زوجہ اپنے شوہر سے آرام سے کہہ دیکھیے تھوڑا کم کھائیں گے لیکن آپ مال حرام مت لائیے گا، تو یہ فرمانے یہ مددگار ہے اس کے لیے، اب وہ بہت مطمئن ہو کر جائے گا کہ میں کبھی کبھار بعض لوگ حرام کی جانب کیوں بڑھتے معلوم ہے؟ وہ گھر کا پریشر، گھر میں معلوم ہے میں اجازت نہیں دیتا کہ آپ کہیے کہ یہ بہانہ مل کے نہیں، وہاں پہ آپ کو تھوڑا مستحکم ہونا ہے، لیکن یہ انسانی ہے، بار بار گھر میں پریشر آپ دیجئے کہ نہیں ہمارے گھر میں فلاں ٹی وی نہیں ہے، اس ماڈل کا نہیں ہے، اس ماڈل کی فریج نہیں ہے، اب انسان اس کی روزی ہے اتنی محدود ہے، اب وہ 2-4 دن 10 دن 2 مہینہ 4 مہینہ اس کا اس کو ایک بیگ لگتا ہے کہ نہیں اب کچھ کر کے ٹی وی لانے ہی، اور وہ پتہ چلا کہیں سے مال حرام لا کے ٹی وی یا فریج یا بچوں کے اچھا کھانا، وہاں پر اگر زوجہ پہلے مرحلے میں کہ نہیں ہم جیسے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنے خدا کی قضا پر راضی ہیں، آپ کو جو حلال رزق ملے اس کو لے آئیے گا، بہت آسان ہو جائے گا زندگی، بات واضح۔ بس یہ مددگاری ہے، یہ ہے نصرت۔ بعض خواتین ہمارے یہاں واقعاً یہ خواتین بہت محنت کرتی ہیں، جو آپ گھروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں
بے حد محنت کرتی ہیں اور اللہ سلامت رکھے، لیکن وہیں ان کو اپنے شوہر کو اس جانب بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جتنے میں ہیں ٹھیک ہے، رزق کے حلال اگر اور بڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ رزق کے حرام کی جانب نہ بڑھیے گا۔ دوسری طرف سے شوہر بھی اپنی خاتون سے کہے کہ ان بچوں کی تربیت پہ خیال کرو، چونکہ میں گھر میں نہیں رہتا، تم انہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب زیادہ سے زیادہ یہ مددگار ہو۔ بس ایک ہدف جو پاک ہے وہ یہ کہ وہ جو مرحلہ بندگی طے کرنا ہے وہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں، مددگار۔ میں نے اس کی مثال رمضان کے حوالے سے بھی دیا تھا کہ ہمارے یہاں رمضان ایسا لگتا ہے کہ رمضان کی ساری عبادتیں مردوں کے لیے آئی ہیں، بیچاری عورتوں کے لیے کوئی بھی رمضان کی عبادت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کا سماج آپ جانتے ہیں، صبح سے خاتون اٹھے، سحر بنائے، پھر اس کے بعد سحر کھلائے، پھر اس کے بعد اگر بچے اسکول جانے والے ہوں تو انہیں اسکول کا ناشتہ دے، اور پھر اس کے بعد بچے دوپہر میں آئے تو ان کے لیے کھانا بنائے، اور پھر 3-4 بجے سے وہ افطار کے لیے آپ کے لیے زحمتیں کریں۔ آپ نے صرف نماز پڑھی، آپ نے صرف قرآن پڑھا، اس بیچاری کے نہ قرآن آیا تھا نہ نماز آئی تھی نہ اس کا پورا دن جو ہے کچن میں گیا۔ یہاں پر زحمت اور ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پوچھیں کہ بڑے آرام سے سب ہمارے سامنے آ رہا ہے، آپ کبھی دیکھو گی کتنی محنتوں سے آ رہا ہے۔ آپ کو بھی وہاں پر کیا کرنا چاہیے تھا، کام کرنا چاہیے تھا، کچھ چیزیں کم کرنی چاہیے، بہت زیادہ ضرورت نہیں اتنا بننے کی۔ لہٰذا وہ خاتون بھی دین کی جانب جائے، وہ خاتون بھی قرآن کی جانب جائے، وہ خاتون بھی ماہ مبارک رمضان میں کچھ اور عبادتوں کی جانب جائے۔ اور جانتے ہو یہ کر کے آپ اپنے گھر کی مدد کر رہے ہو، اس خاتون کی مدد نہیں کر رہے۔ وہ زوجہ جو قرآن سے مانوس ہوگی وہ تمہارے بچوں کی تربیت قرآن کے مطابق کرے گی۔ تو جو فرما رہے ہیں دن بھر اگر کچن میں اس خاتون کو رکھو گے تو تمہارے بچوں کی تربیت کیسے قرآن کے مطابق کرے گی، کیسے سیرت اہل بیت کے مطابق کرے گی۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی مجھے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد شادی کا ایک اہم ہدف اطمینان روح، میری روح مطمئن ہو۔ روح کا اطمینان بہت ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جسمانی آرام ہے، اطمینان نہیں۔ آرام کو اطمینان کا نام نہ دیجیے۔ ہم اے سی لگا کر آرام کر سکتے ہیں، مطمئن نہیں ہو سکتے۔ تو جو فرما رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کے گھر میں پنکھا بھی نہیں ہے، آرام نہیں ہے لیکن مطمئن ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے گھروں میں آرام ہے، اطمینان نہیں۔ دو لفظوں پر توجہ فرمائے گا۔ قرآن نے کیا کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تم یا اللہ کہو گے تو ایسا نہیں کہ گرمی میں ٹھنڈک آ جائے گی، نہیں، ویسے گرمی رہے گی لیکن تمہارا دل مطمئن رہے گا۔ تو جو فرما رہے ہیں ٹھنڈک اسی سے آئے گی، لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے ہوگا کیا، دل مطمئن ہوگا۔ اور اطمینان دل بہت بڑی دولت ہے آج کے نوجوانوں کے لیے۔ ہمارے نوجوان بعض اوقات ایک مرتبہ زندگی سے مایوس ہو جائے، کیا ہوا، 2-4 جگہ ناکام ہوئے، یہ ایک دم ان کا دل جو ہے میں کسی لائق نہیں بچا، میں کیا کروں۔ معلوم ہے کہ یہ مضطرب ہے۔ اضطراب انسان کو خودکشی تک پہنچاتا ہے، اضطراب انسان کو انحراف تک پہنچاتا ہے، بے چین انسان منحرف ہوتا ہے۔ مطمئن انسان کو معلوم ہے کہ میں جو راستہ طے کر رہا ہوں یہ بہترین راستہ ہے۔ لہٰذا اطمینان کی دولت بھی شادی سے، اور پھر اس کے بعد ایک اہم فائدہ شادی کا، نسل پاک، فرزند صالح۔ یہ کم دولت ہے کہ آپ چلے جائیں اس دنیا سے، آپ کا یہ بچہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اگر آپ نے شادی کے ہدف میں ایک پاک فرزند کو مقصد میں رکھا ہے، بہت سے ماں باپ اس عالم میں مغفرت پائے ہیں بچوں کی وجہ سے۔ بہت سی اولادیں جس طرح امام باڑہ بنا کے اگر کوئی چلا جاتا ہے، مسجد بنا کر چلا جاتا ہے، اس کو پوری زندگی ثواب نہیں ملتا، پوری زندگی ثواب ملتا۔ مثلاً آپ اسی امام بارگاہ کو دیکھیں، جن لوگوں نے بنایا، میں نہیں جانتا جن لوگ، لیکن جن لوگوں نے بھی محنت کیا، کوشش کیا، وہ نہیں ہوں اگر اس دنیا میں بھی، لیکن آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کر جو بھی کام کرتے ہیں نیک، اس کا ثواب ان کو آٹومیٹک، میں نیت کروں
نہ کروں کہ ثواب ان کو ملے نہ ملے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ان کو مل رہا۔ آپ نے نیت کیا، میں آپ بھی شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں، میں تو نہیں جانتا، وہ نہ جانوں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ثواب ان کو کیا ہے مل رہا ہے۔ اسی طرح یہ پاک اولاد، یہ پاک فرزند، چاہے اب لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، کم از کم وہ معاشرہ جس معاشرے میں سیرت صدیقہ طاہرہ موجود ہو، وہ سوسائٹی کم سے کم لڑکے اور لڑکیوں میں فرق نہ ڈالے۔ کیونکہ شہزادی سلام اللہ علیہ ایک بیٹی ہیں، لیکن ان کو قرآن کہتا ہے انا آتیناک الکوثر، یعنی خیر کثیر صدیقہ طاہرہ کا نام ہے۔ بس اگر آپ نے ایک بچی کی بھی تربیت اچھے طریقے سے کی، پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت کر کے پھر نیک کام انجام دیتی ہے، یہ براہ راست آپ کو ثواب جو ہے مل رہا ہے۔ پر شادی کا ایک اہم ہدف یہ فرزند صالح، یعنی تم نے آخرت کے لیے ایک سرمایہ جمع کیا ہے۔ یہ جب بھی قرآن پڑھیں گے، جب بھی مجلسوں میں آئیں گے، یہ جب بھی یا حسین کہیں گے، ہر یا حسین کا ثواب تمہیں ملے گا، کیونکہ ان کی تربیت یا حسین کہنے بھی کس نے کیا؟ تم نے کیا۔ کم دولت ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں میرا ہاتھ خالی ہے، لیکن یہ میرے بچے جب یا حسین کہتے ہیں تو ان کے یا حسین کا ثواب جو ہے مجھے بھی ملتا ہے، کیونکہ خدا کنجوس تو نہیں ہے نا، ہماری طرح کہ ایک کو دیا تو دوسرے کو کیوں دے؟ خدا کو جود و فضل خدا یہ سب کو تو بہانہ ہے۔ معلوم ہے بعض اوقات بعض عرفاء اور حتیٰ حدیث میں بھی ہے کہ جہنم میں جانا مشکل ہے، جنت میں جانا آسان ہے۔ ہم لوگوں نے آسان کام جو ہے مشکل بنایا، مشکل کام کو آسان بنایا، کیونکہ جہاں پر اتنا فضل خدا ہو، مثلا آپ کبھی تصور کرو کہ آپ بیٹھ کر اگر پانی پیتے ہو اور کہتے ہو یا حسین، تو بعض روایات میں تمام گناہ معاف۔ اب وہ خدا جو تمہیں یا حسین کہنے پر پانی پیتے ہو تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس خدا کے سامنے انسان جہنم میں چلا جائے تو واقعی یہ انسان کون سا انسان ہے جو بہانہ ڈھونڈتا ہے تمہیں معاف کرنے کا؟ جو تمہارے معمولی عمل جو ہوتے ہیں اس معمولی عمل کے بجائے اتنا، لیکن اب یہی ہے یہاں پر ہماری جرات نہیں بڑھنا چاہیے۔ دیکھو جو نیکی کرتا ہے تمہارے ساتھ تو بدلے میں آپ کو بھی اس کے ساتھ برائی تو نہیں کرنا ہے نا۔ اگر آپ کو کسی نے تھوڑا سے مسکرانے پر دودھ پیش کیا تو آپ کیا کرو گے؟ اگلی مرتبہ جو اس کا دودھ گرا دو گے نہیں، آپ کہو گے یہ آدمی اتنا اچھا ہے، تو مثال اس وجہ سے تاکہ قریب جاؤ تو اب اس کے سامنے اور اچھے سے پیش آئے۔ اب اگر خدا معمولی سے کام پہ مجھے یہ عطا کرتا ہے تو اس خدا کے سامنے میری جرات بڑھنی چاہیے، میری عبادت بڑھنا چاہیے۔ جو فرما رہے ہیں بس ایک ہدف جو ہے فرزند صالح، اور ایک آخری ہدف جو شادی کا ہے، یہ شادی در حقیقت ٹریننگ کی جگہ ہے، یعنی یہ گھر جو بناتے ہو یہ ٹریننگ کی ایک جگہ بنتی ہے۔ یہاں سے تم صبر سیکھو گے، یہاں سے تم ایثار سیکھو گے، چونکہ ہو سکتا ہے جو آج غرب کا کلچر ہے نا، ویسٹرن کلچر، شادی کی کیا ضرورت ہے، ہمارے جسمانی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، تم جسم کو شادی دیکھ رہے ہو، شادی دین روح کے امتیاز کے نام کو دیکھ، لہٰذا پورا ٹریننگ کیمپ ہے، گھر آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کا گھر پورا ایک ٹریننگ کیمپ۔ آپ دیکھو اس گھر میں آپ کیا کیا سیکھ سکتے ہو، وفا سیکھ سکتے ہو، ایثار اس گھر میں ہو سکتا ہے آپ کا سونے کا دل چاہ رہا ہو، لیکن ایک آدمی ہے گھر میں ہمارے مثلا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا ہمارے والد ہیں، ان کا جاگنے کا دل چاہ رہا ہے، انہوں نے ٹی وی آن کرا ہے، اب یہاں پر میں اپنی نیند کو قربان کروں، اب یہ ایثار گھر میں نے سیکھا۔ وفا جو بچوں سے آپ نے وعدہ کیا، جو اپنے بھائی سے آپ نے وعدہ کیا، اس کو وفا کیا آپ نے، یہ وفا آپ نے سیکھا۔ مروت آپ نے سیکھا، محبت آپ نے سیکھا، یعنی گھر نہیں ہے، در حقیقت یہ پوری ٹریننگ کی جگہ ہے۔ یہ بچہ سماج کے حوالے ہے جس کو ایک کیمپ میں پوری تربیت دی گئی ہو کہ وفا کیا ہوتا ہے، اخوت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ اتنے اہم اور مقدس اہداف ہماری شادی کو لے کر ہیں، جان بوجھ کر ان باتوں کو دہرایا گیا تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھیں، اور میں جب اب شادی کروں تو مجھے معلوم ہو کہ میں کس مقصد کے تحت شادی کر رہا ہوں، اور اگر مقصد معلوم ہے تو پھر جو وسیلہ اور ذریعہ بنے گا وہ بھی میرا مقدس ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں بنیاد
اس مقدس رشتے کی گناہ پر رکھوں؟ کتنا عجیب لگتا ہے واقعا. ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ شادی کے لیے استخارہ دکھلوانے میں مولانا سے پیچھے نہیں ہٹتے. استخارہ ضرور دیکھیں. خوب استخارہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ شادی میں محرم نامحرم کو ایک ساتھ جمع کر دیا. تو آپ نے استخارہ کس لیے دکھوایا تھا؟ تو جو بولا ابتدا اچھی کیا کہ خوب یہ بھی استخارے کی بھی جگہ ہے، وہ انشاءاللہ کبھی بحث رہے گی تو کہیں گے بعض جگہ پہ استخارے کی جگہ نہیں ہے. یہ بھی ایک سماج میں غلط چیزیں بعض رائج ہوئی. بات چیز آپ کے لیے کلیئر ہے. دیکھیے لڑکی لڑکے گھر والے سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، باتیں سمجھ، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وہاں استخارے کی جگہ نہیں ہے. میں بار بار عرض کروں وہاں استخارے کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے یہ عقل جو دیا نا یہ اللہ ہی نے دیا ہے. یہ جو شعور دیا ہے یہ اللہ ہی نے دیا. تو وہ یہ اللہ کا ایک نعمت، اس کو ٹھکرا کر تم کیسے اللہ سے طلب خیر کر رہے ہو؟ اس نعمت جہاں کنفیوز ہو جاؤ، جہاں نہیں سمجھ میں آئی، چونکہ ہمارے سماج میں زیادہ چل رہا. کبھی کبھار بعض استخارہ ہم نے پوچھا کہ آپ نے سب ٹھیک ہے، آپ لوگ جانتے؟ کہاں ہم جانتے. تو ہم نے کہا استخارہ گھوم کر پھر بھی دیکھ لیں، پھر بھی مانا نہیں رہتا. یعنی اللہ کی نعمت دی ہوئی، اگر کنفیوژن ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو پھر مرحلہ آتا ہے استخارے کا. لیکن اگر سب کچھ میرے لیے واضح ہے تو استخارے کی جگہ نہیں ہے. بار بار عرض کرو یہ غلط رواج جو ہے ہمارے یہاں آ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں استخارے کو نہیں کہہ رہا ہوں غلط، استخارہ دیکھنے کی جو جگہ ہے وہ غلط ہے. تو استخارہ بالکل صحیح ہے لیکن کہاں دیکھا جائے یہ اہم ہے. لہٰذا یہ مرحلہ ہوا جہاں پر میں شادی کس مقصد کے تحت کر رہا ہوں. دوسرا مرحلہ جہاں پر ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی کہ ہم شادی کس سے کریں، یعنی اب تک شادی کیوں کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں شادی کس سے کروں. اگر شادی کیوں کروں یہ واضح ہو جائے تو شادی کس سے کروں یہ بہت کلیئر ہو جاتا ہے. ارے میرے اگر شادی کرنے کا ہدف اور مقصد پاک ہے تو پھر دین بتائے گا کہ آپ شادی کس سے کرو، کیونکہ بہت اہم چیز ہے. یعنی آپ بنیاد رکھ رہے ہو اپنے گھر کی، وہ جسے آپ گھر کہتے ہو، جس کو بار بار کہتے ہو ہمارا گھر بگڑ گیا، ہمارا گھر ٹوٹ گیا، ہمارا گھر برباد ہو گیا، اس گھر کی بات کر رہا ہوں. اس گھر کی بنیاد یہیں سے ہے کہ میں شادی کس سے کر رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ اگر بنیاد خراب ہو تو ایک عمارت اگر 100 منزلہ بھی آپ بنا لو تو فارسی کی مشہور مثال ہے تا سریا می رود دیوار کج. اگر بنیاد کج ہو تو آسمان تک بھی اس دیوار کو لے کے چلے جاؤ یہ ٹیڑھی رہے گی، کیونکہ بنیاد آپ نے جو ہے وہ ٹیڑھی رکھی. لہٰذا شادی جو ہمارے گھر کو بسانا ہے، اس گھر کے لیے بنیاد کا انتخاب، اور یہ انتخاب کا مرحلہ جوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھر کی بہو انتخاب کرتے ہیں، وہ اپنے گھر کے لیے داماد کا انتخاب کرتے ہیں، نوجوان بچے اپنے لیے بیوی یا بچیاں اپنے لیے ایک شوہر کا انتخاب کرتے ہیں. لہذا انتخاب ہماری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. حتیٰ میں کالج میں جاتا ہوں تو میں نے کس ٹاپک کا انتخاب کیا بہت اہم ہے. میرا مزاج کیا ہے، مطلب مجھے اگر سمجھ میں نہیں آتی سائنس، وہ میں میڈیکل لائن کا انتخاب کیوں کروں؟ سیدھی سادھی بات ہے. وہ وہاں پہ معجزہ ہونے والا نہیں ہے. بچپنے سے میرا انٹرسٹ نہیں تھا سائنس میں، پھر میں کیسے اس ٹاپک کو انتخاب کروں؟ پھر وہاں پر مجھے سوچنا ہے کہ مجھے زیادہ ڈرائنگ سمجھ میں آتی ہے، مجھے زیادہ میتھ سمجھ میں آتا ہے، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے. پھر آپ وہاں پر آپ کا انتخاب بہت اہم ہے. کبھی کبھار یہ بھی ماں باپ بھی زبردستی جو ہے ایک سبجیکٹ انتخاب کرواتی ہیں، جگہ نہیں ہے آپ کی زبردستی کرنے کی. یہ بچوں کو مشورہ دیجیے، بچوں سے باتیں کریے، حتیٰ جو ماہر لوگ ہیں ان سے مشورہ دیجیے کہ ہمارا بچے کا یہ پرسنٹیج ہے اس سبجیکٹ میں، یہ اس کا ذہن اس جانب ہے. پھر ایسے کسی ٹاپک کو بچہ انتخاب کرے، اپنے سے جو رشتہ اور جو سبجیکٹ وہ انتخاب کرے گا اس میں اس کی زیادہ مہارت سامنے آئے گی، نسبت بھی یہ کہ آپ اس کے اوپر اپنا مشورہ کیا کریے تھوپیے. بعض جگہ پر ماں باپ بھی تھوڑا جو ہے اسٹرک ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے کہہ دیا تو اب
تم نہیں کرو گے تو ہماری بےعزتی کی جگہ نہیں ہے. اس کو ایک چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ آپ کوآپریٹ کرو وہاں پر، اس کو توجہ کرا. بس انتخاب بہت اہم ہے. شادی جو ہے ایک انتخاب کا نام ہے. میں انتخاب کرنے جا رہا ہوں، وہ کس کو انتخاب کروں؟ دنیا والوں نے ایک معیار بنا کر دیا ہے کہ ایسی لڑکی ہو یا ایسا لڑکا ہو. ایک معیار دین نے بنایا ہے. دنیا والوں کا معیار کیا ہے؟ بدلتا رہتا ہے روزانہ، نہیں بدلتا. آپ دیکھ لیجئے 10 سال پہلے جو معیار تھا آج اس میں کافی چینجنگ آ گئی. دین نے جو معیار بنایا وہ 1400 سال پہلے جو معیار تھا آج بھی وہی معیار ہے. دین نے پہلا معیار، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا، ہمسر لڑکی کو بھی کہتے ہیں لڑکے کو بھی کہتے ہیں، ہمسر کے انتخاب میں دین نے جو پہلا معیار بیان کیا وہ ایمان ہے. پہلا معیار جو دین نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ ایمان. اس معیار کے آثار بھی میں نے 10-12 آپ کی خدمت میں عرض کیے، تو یہ آخری جلسہ کہ ایمان کے فائدے کیا ہیں. شادی اطمینان و آرامش کے لیے کی جاتی نا، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایمان وہ چیز ہے جو اگر آپ کے گھر میں ہوگی تو آپ کے گھر میں اطمینان کی دولت ہوگی. بے ایمان شخص اطمینان تک نہیں پہنچ سکتا، نہ پہنچا سکتا ہے. لہٰذا اگر ایمان ہے تو دولت اطمینان ہے. آپ دیکھ لیجیے، آپ اس طرح کے گھروں کو جانتے ہوں گے جہاں پر ایمان ہے، ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں نہیں ہیں لیکن اطمینان ہے، چونکہ ایمان کی دولت موجود ہے. ایمان ہونے کی صورت میں امید ہے. ایمان نہیں ہے تو نا امیدی ہے. ایمان ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس خدا ہے، خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، خدا فضل رکھتا ہے، خدا اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا. اگر ایسے خدا پر کسی کو ایمان ہوگا تو امید ہوگی کہ نا امیدی ہوگی؟ امید ہوگی. معلوم ہے خدا پر اگر ایسا خدا کوئی جانتا ہے تو اس کے دل میں امید آئے گی کہ میرا خدا جس وقت میں ماں کے شکم میں تھا، ظلمتوں میں تھا، اندھیرے میں تھا، اس وقت اس خدا نے میرے لیے غذا کا انتظام کیا. آج میرا خدا میرے لیے غذا کا انتظام نہیں کرے گا. یہ امید یہ کب آئے گی گھر میں؟ جب گھر میں ایمان کی دولت موجود ہو. تیسرا فائدہ جو ایمان کا ہے وہ یہ کہ اگر با ایمان انسان اپنے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کرے یا لڑکی ایسے لڑکے کا انتخاب کرے جو ایمان نہیں رکھتا تو یہ میچ ہی نہیں کرتے نا، یہ میچ ہی نہیں کرتے. آپ پرندوں کو بھی دیکھیے کہ کوا اور کبوتر ایک ساتھ تو نہیں اڑتے. تو جو فرما رہے ہیں دونوں ایک ساتھ کبھی اڑتے نہیں، وہ اپنی الگ دنیا، اس کی اپنی الگ دنیا ہے. اگر گھر میں اس دو طرح کے لوگ کو رکھ دیا جائے دونوں میچ نہیں کرتے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک خدا کو جانتا نہیں، دوسرا جو خدا پہ ایمان رکھتا ہے، وہ ہم سنخ نہیں ہے، دونوں میچ ہی نہیں کرتے. ایک کہتا نہیں خدا مدد کرے گا، ہم ربا اور سود نہیں لیں گے، دوسرا کہتا نہیں ابھی نہیں لیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کہتا ہے کہ نماز کے وقت جو ہے مجھے آنا ہے، تھوڑا سا یہ مادی نقصان بھی ہو جائے تو چلے جائے. دوسرا یہ کہے گا کیا ضرورت ہے نماز کے وقت آنے کی، تھوڑی دیر اور دکان پہ بیٹھو، ہو سکتا ہے اسی دوران کوئی گاہک آ جائے تم سے کچھ خرید لے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ دو گھر میچ نہیں کرتے، سنخیت نہیں ہے. لہٰذا یہ پھر اس کے بعد بیوی وہ چیز ہے یا شوہر، عورت کے لیے شوہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے. معلوم ہے کہ اگر ایماندار کا مطلب وہ ہمارے یہاں اردو والا ایماندار ابھی نہیں، حالانکہ وہ ایماندار بھی اسی معنی میں، یعنی ایمان پہ خدا اگر کوئی رکھتا ہے، اگر وہ ایسے شخص کے ساتھ رہے نا جو ایمان نہیں رکھتا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں نا بڑا فرق پڑتا ہے. چونکہ آٹومیٹک وہ آپ کو اپنے رنگ میں کیا کر لے گا، لے لے گا. آپ کبھی دیکھو ایک سڑا سیب اور ایک اچھا سیب دونوں کو بغل میں رکھیے، کچھ دن بعد یہ اچھا سیب بھی کیا ہو جائے گا، سڑ جائے گا. بعض اوقات میں جوانوں سے کہتا ہوں کہ نہیں مولانا ہم تو بہکنے والے نہیں، بس ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو آپ بہکنے والے نہیں، آپ بہک گئے ہو. تو جو ابھی بہکنے کے لیے ٹائم بچا ہے،
آپ نے انتخاب جو کیا دوست کا وہیں بہک گیا. ابھی کہتے نہیں ہم نہیں بہکے. آپ کیسے نہیں بہکے؟ آپ فلاں آدمی کے ساتھ اگر رہتے ہو تو اس کے اثرات ہیں آپ کی زندگی پر، اثرات ہیں آپ کی زندگی پر. معلوم ہے کہ وہاں پر مجھے دقت کرنا ہے. اور میں ماں باپ سے بھی عرض کروں گا کہ بہت دیر مت کریے. بچوں کو واپس لانے میں، راہ راست پہ واپس لانے میں دیر نہ کرو. جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے نا، اگر وقت پر علاج نہ ہو تو آخر میں کیا ہو جاتا ہے؟ لا علاج ہو جاتی ہے. معمولی سی بیماری ہے بخار، اگر وقت پہ علاج نہیں ہو تو بعد میں پتہ چلا ایڈمٹ کرو، ہاسپٹلائز کرو، یہ کرو. کیا ہوا تھا بھائی؟ سردی ہوئی تھی، ہم نے توجہ نہیں کی. معلوم ہے کہ سردی پہ اگر آپ نے توجہ نہیں کی تو آخر میں آپ کے بچے کو ہاسپٹل تک پہنچا دیتی ہے. خوب اگر ابتدا میں آپ کا بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، وہاں اگر آپ نے توجہ نہیں کی تو بعد میں بہت دور نکل جائے. تو جو فرمائے لہذا آپ چانس مت لو. بچے چانس لینے کی جگہ نہیں ہے. بہت عظیم دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. اب نہیں دیکھا جائے گا، نہیں دیکھا نہیں جائے گا. جس طرح اس کی جسمانی بیماری میں آپ یہ نہیں کہتے کہ دیکھا جائے گا، اسی طرح جب اس کو روحانی بیماری آئے نا تو بھی آپ چانس مت دو کہ دیکھا جائے گا. اور بچے کو اپنے سے دور مت ہونے دو. میں کبھی کبھار عرض کروں، کبھی کبھار میرا بچہ اگر تھوڑا سے ناکارہ ہو جائے، ایک باپ کو خالی ڈانٹنا نہیں آنا چاہیے، ایک ماں کو خالی پھٹکار لگانا نہیں آنا چاہیے. تھوڑا سے دوستی بھی کرو اس سے. وہ اپنا درد تو بتائے آپ کو، وہ آپ کو اپنا درد بتائے. کبھی کبھی بچے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ نے بھی ڈانٹا، بھائی نے بھی ڈانٹا، بہن نے بھی ڈانٹا، ماں نے بھی ڈانٹا. وہ دھیرے دھیرے وہ بچہ ذہنی طور پر بیمار ہوتا جا رہا ہے اور وہ آپ سے دور ہو گیا اور بہت دور ہو جاتا. پھر نہیں، آپ اسی پہلے اسٹیپ پہ جو ہے آپ کا اپنا بچہ ہے، اس کو لاؤ، دیکھو اس کی پرابلم کیا. لہٰذا مجالست کا بھی بہت زیادہ اثر ہے. لہٰذا اس خاتون کو یا اس خاتون کے لیے اس مرد کا باایمان ہونا ضروری ہے تاکہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ایک دوسرے کے ایمان پر اثر انداز ہوں. تو جو فرما رہے ہیں اس کے بعد وفاداری ہے، تربیت ایمانی ہے، قناعت ہے، ایثار ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایمان کا پھل ہے. جو کس کا پھل ہے؟ ایمان کا پھل. اگر آپ نے زوجہ کے انتخاب میں یا لڑکی نے شوہر کے انتخاب میں ایمان کو معیار بنایا، جس کو کہ شریعت نے کہا تھا، تو اس ایمان کے بہت پھل آپ کے گھر میں گریں گے، جس کو پورا گھر محسوس کرے گا. وفاداری کا پھل ہے، ایثار کا پھل ہے. ہم لوگ کبھی کبھار دنیاوی پھلوں کے چکر میں جو ہے زیادہ رہ دیں گے. ایمان کا درخت اگر آپ کے گھر میں لگا، بہت عظیم نعمت ہے. شاید میں نہ سمجھا پاؤں، واقعاً آپ جا کر اس گھر کا اندازہ لگاؤ. جو گھر جو ہے بہت اچھا ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن وفاداری وہاں نہیں. وہاں لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے پر ایثار نہیں کرتے. وہ گھر جہنم سے کم نہیں ہے. تو جہنم میں بعد میں جانے کی ضرورت نہیں. وہ گھر جہنم ہے جہاں وفاداری نہ ہو ایک دوسرے کی نسبت، جہاں محبت نہ ہو، جہاں ایثار نہ ہو. لیکن اگر ایمان کے ساتھ آبیاری ہو رہی تو اس گھر میں محبت ہے، اس گھر میں ایثار ہے. اور وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں، ان کے گھر میں یہ دیکھنے کو ملنا چاہیے. اصل وفاداری ان کے گھر میں نظر آئے. یہ ثمرے، یہ پھل جو ایمان کے پھل ہیں، یہ اسی وقت آئیں گے جب میں نے اس انتخاب میں دقت کیا. دوسرا جو معیار دین نے بیان کیا وہ ہے حسن اخلاق. کیا بیان؟ ہمارے ہاں کم دیکھا جاتا ہے ان چیزوں کو. حسن اخلاق بھی جہاں تک وقت رہا میں بھی آپ کی خدمت میں واضح کروں گا کہ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ نیک اخلاق. یہ اب تک جتنی گفتگو تھی وہ 3-4 ہفتہ جو رہ گیا تھا اس کو لے آئے تاکہ آپ کو یہاں تک پہنچا سکے کہ گفتگو اب شروع یہاں سے ہونی تھی کہ نیک اخلاق لڑکی کے لیے اگر آپ لڑکا دیکھ رہے ہو یا لڑکے کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہو یا لڑکے اور لڑکیاں آپس میں شوہر اور زوجہ کا انتخاب کر رہے ہیں
تو ایک معیار جو دین بتاتا ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ زوجہ اپنے زوج میں یعنی شوہر میں اخلاق کو دیکھے، اسی طرح شوہر بھی اپنی زوجہ میں اخلاق کو دیکھے، اور ماں باپ بھی اگر انتخاب کر رہے ہیں، ہمارے یہاں عموماً اللہ کا فضل ہے یہ بھی کہ ماں باپ انتخاب کرتے، تو ماں باپ کے ہاتھوں میں یہ معیار ہونا چاہیے کہ جسے میں لا رہا ہوں اپنی بہو بنا کر یا جسے میں اپنی دامادی میں قبول کر رہا ہوں، اس کے وجود کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ نیک اخلاق، یعنی ایک گھر کی بنیاد میں سے اہم رکن جو ہے نیک اخلاق ہے، یعنی یہ گھر کی بنیاد ہے۔ وہ جو گھر آپ بسانے جا رہے ہو نا، بنیاد میں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بیس ہے آپ نیک اخلاق کو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نیک اخلاق کسے کہتے ہیں؟ نیک اخلاق کا مطلب جو ہمارے معاشرے میں جو کنسیپٹ ہے نا، وہ اچھے سے لوگوں سے ہنس کے ملنا، بڑے فراغ دلی سے ملنا، بہت والہانہ طریقے سے بہت اچھے سے ملنا، یہ نیک اخلاقی کا ایک جز ہے، یہ نیک اخلاق نہیں۔ بعض جگہوں پر یہ اخلاق نہیں ہے بلکہ بد اخلاقی ہے، چونکہ ہم لوگ کا موضوع کہاں چل رہا ہے؟ شادی شدہ زندگی میں چل رہا ہے۔ بعض مقامات پر یہ جسے دنیا والے کہتے ہیں نیک اخلاقی ہے، بد اخلاقی ہے۔ مثلا ایک لڑکی نامحرم لڑکے سے ہنس کے ملے، اچھے سے ملے، یہ اخلاق ہے بد اخلاقی؟ بد اخلاقی۔ یا لڑکی لڑکوں کی مثال کو دیکھ، نامحرم جب ایک نامحرم سے ملے، ہنس کے ملے، اچھے سے ملے، یہ بد اخلاقی ہے؟ یہ یہاں پر کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے۔ ہو سکتا ہے عام جگہوں پر یہ اخلاق، مطلب عورت ایک عورت سے ملاقات کر رہی ہے، وہاں ہنس کے ملے، اچھے سے ملے، تواضع سے ملے، یہ اخلاق ہے۔ ایک مرد دوسرے مرد سے ملاقات کر رہا ہے، ملنا چاہیے، کبھی ہمارے یہاں ملتے بھی ہیں نا، یہ روکھے پن سے، آسان کروں، یہ روکھے پن سے نہ ملیے، آپ ایک دوسرے سے ملیے، زندہ دلی کے ساتھ ملیے، اچھا ہے، ایک مومن سے بھی السلام علیکم کیسے ہیں، خیریت، یہ انداز ہونا چاہیے اپنے سے۔ لیکن یہ کہاں پر؟ یہ آپس میں جہاں دین نے اجازت دیا ہے۔ ایک بچہ ایک نامحرم سے ملے ایسے، وہ غلط ہے، وہ بد اخلاقی ہے۔ تو جو فرمانے بس ہر جگہ کا اخلاق بھی جو ہے الگ ہے۔ مجھے اگر نامحرم سے ملنا ہے تو نامحرم سے بس ویسے ہی جیسے شریعت نے اجازت دیا ہے۔ تو جو فرمانے نہ یہ کہ میں کہوں کہ میری رسپیکٹ ہو رہی ہے، مجھے اچھے سے ملنا چاہیے، سماج کیا کہے گا، دین کیا کہے گا، کسے لڑکیوں سے بات کرنا نہیں آتا، دین کچھ بھی نہیں کہے گا، یہ آپ کا معاشرہ آپ کو سمجھاتا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں ہر جگہ تعصب دکھاتے ہیں، ایک جگہ جہاں تعصب نہیں دکھاتے وہ دین میں نہیں دکھاتے۔ ہم لوگ خاندان میں تعصب دکھاتے ہیں، علاقے کا تعصب دکھاتے ہیں، فلاں جگہ کا تعصب دے، جبکہ سب منع ہے۔ ایک جگہ تعصب دکھاؤ، وہ کہاں پر؟ دین میں تعصب، کہ میرا دین اجازت نہیں دیتا، میں نہیں بات کروں گا۔ اب دنیا کیا کہتی ہے کہ تم لڑکیوں سے کیوں نہیں بات کرتے؟ نہیں کرتے، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، بات ختم۔ یہ تعصب کی جگہ ہے، یہاں میں تعصب نہیں دکھاتا۔ ایک لڑکی سے کوئی کہے کہ نہیں تم تو کیسی ہو، پرانے زمانے کی لڑکی ہو، تم بچوں سے بات کیوں نہیں کرتی، وہ کہے میرا دین اجازت، یہ تعصب کی جگہ، یہ تعصب کی جگہ۔ یہاں میں تعصب نہیں دکھاتا، یہاں تعصب دکھاؤ۔ تو جو فرما رہے ہیں یہاں تعصب دکھاؤ، یہاں بتاؤ کہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا، وہاں پر تمہارا امتحان ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ دو چار دوست کیا کہیں گے بے دین ہو جاتے ہیں، دو چار دوستوں کے چکر میں اگر میں بے دین ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے تو بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے بے دین بنانے کے لیے۔ میں دو چار دوستوں کے چکر میں دو چار دوست مجھے کیا کہیں گے میں بے دین ہو گیا، کیا فائدہ؟ پھر میرے لیے تو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اصلاح جائے اور کوئی مجھے ستائے، نہیں، میں تو دو چار آدمی کے چکر میں، دو چار لوگوں کو ہنسانے کے چکر میں کسی کی توہین کر دوں۔ معلوم ہو کہ دو چار لوگوں کے چکر میں ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ کبھی ہم لوگ کبھی کسی سے ملتے، میں بات آ گئی تو عرض کروں، میں حالانکہ آپ سے برا اخلاق ہے میرا، لیکن خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میرا اخلاق بھی صحیح ہو۔ وہ یہ کہ ہماری معاشرے میں جو ہے نا، کبھی اور دیکھتے ہیں تو دوست کافی فری ہے، تو فری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرو گے۔ یہ ہمارے یہاں میں نے اس کو واچ کیا ہے، دو دوست، دو جوان جب ملتے کیوں نہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے؟ کیوں نہیں آپ سلام کریں گے؟ زیادہ کوئی یعنی کبھی کبھی ملنے والا آدمی اس کو سلام کرتے ہیں،
جو روز ملتا ہے کافی فری، اس کو سلام نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سلام کرتے؟ وہاں سلام کرو. یہ دین کا انداز نہیں. میں اپنے بھائی سے ملتا ہوں، میں نے دیکھا ہے واقعہ، فون اٹھاتے، گھر سے فون آیا، بیوی کا فون آیا، بیٹے کا فون آیا، ہاں کیسے ہو؟ کیسے تو پہلے سلام کریے. یہ آپ گھر میں طریقہ بناؤ. یہ کیوں کہ اب بیوی کو ہم سلام کریں؟ وہ پیغمبر سلام کرتے تو آپ کیا ہے؟ سلام کرنا آپ کی توہین کم کرتا ہے. سلام کرنے سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے کہ میں سلام کیوں کروں. ہمارے یہاں یہ کلچر میں دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. گھروں سے فون آتا تو عموماً، چونکہ ہم نے بھی بہت قریب سے دیکھا ہے، گھر سے فون آئے سلام نہیں. کیا لانا ہے، کیوں لانا ہے؟ پہلے سلام کرو. مسلمان السلام علیکم کو وہاں سے جواب ہے. خواتین بھی اپنے مردوں کو فون کریں سلام کریں، بچے اپنے باپ کو فون کریں سلام کریں، باپ اپنے بچے کو فون کرے سلام کرے، وہ دوست آپس میں جو ملتے ہیں آپس میں سلام کریں. یہ کون سا بے تکلفی کا انداز ہے کہ میں سلام نہیں کروں گا؟ یہ تو بے تکلف نہیں ہوا. تو یہ فرما رہے ہیں بس یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. بس عرض یہ کرا تو حسن اخلاق کا مطلب ہمیشہ جو ہے خندروئی سے، پیشانی جھکا کے ملنے کو اخلاق نہیں کہتے. بعض جگہوں پر ہے وہ انشاءاللہ بیان کرے، لیکن ایک نامحرم سے جب ملے تو وہاں پر مسکرا کے ملنے کو اخلاق نہیں کہتے. وہاں کا اخلاق الگ ہے. وہاں کا اخلاق ہے کہ تم اس طرح ملو کہ لگے کہ ہاں تمہارے اور میرے درمیان فرق ہے. تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، میں تمہاری آواز کو نہیں سن سکتی. یہ انداز وہاں پر اپنانا، یہی اخلاق ہے. یہاں کا اخلاق یہ نہیں کہ ایک لڑکی کہے کہ ہاں چلو ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، کیا اچھی بات ہے. نہیں، یہ بد اخلاقی. بس ہر جگہ کا اخلاق جو ہے الگ. بہترین چیز جو شریک حیات کے انتخاب میں ہے وہ اچھے اخلاق کا ہونا. میں حدیث سے آغاز کروں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث پہ ختم کر دیتے انشاءاللہ، اور باتیں اس ضمن میں کریں گے. پیغمبر فرماتے اذا جاءکم، جب کوئی تمہارے پاس آئے، من ترضون خلقہ و دینہ، دو کوالٹی، جس انسان کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، یعنی جس کا دین اور جس کا اخلاق تمہیں کیا ہو، پسند ہو. پسند آپ کو پسند ہو کہنے کا مطلب ہے دین کو پسند ہو، یعنی آپ کو لگے کہ یہ دیندار ہے، یہ اخلاق، یعنی دین اور اخلاق دو کوالٹی بیان کیا. کوئی اگر آئے جس کا اخلاق اور دین کیا ہو، اچھا ہے، تو آپ کیا کرو، فَزَوِّجُوهُ، اس سے شادی کر دو. معلوم ہے کہ دو چیزیں آپ کو دیکھنا ہے، اخلاق دیکھنا ہے اور دین دیکھنا ہے. اگر ایسا کوئی لڑکی کوئی ایسی آئے رشتہ لے کر، یا لڑکا کوئی ایسا رشتہ ہے، دونوں طرف سے بات ہے نا، اس کا دین اور اخلاق اگر آپ کو پسند ہے، فَزَوِّجُوهُ، اس سے شادی کرو. پیغمبر فرماتے ہیں وَإِن لَا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر ایسی لڑکی یا لڑکے کو ٹھکرایا گیا تو یاد رکھنا زمین پر فساد برپا ہونے والا. تو کیا کرو، گناہ کے اسباب کیا کرو، فراہم کرو. ہمارے یہاں اس قدر لوگ مادیات میں غرق ہو گئے ہیں. ایک لطیفہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. معلوم ہے، بتاتے ہیں کہ لڑکے کا رشتہ آیا، بہت نیک متدین انسان، پیسہ نہیں تھا اس کے پاس. لڑکی کے باپ نے کہا کہ نہیں پیسہ نہیں ہے، میری لڑکی کیسے رہے گی، یہ وہ واپس کر دیا رشتہ. پھر ایک رشتہ آیا جس لڑکے کے پاس پیسہ تھا لیکن دین نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ چلو شادی کر دیتے ہیں، ہدایت تو خدا کر ہی دے گا. لڑکی جو باہوش تھی اس نے کہا کہ وہ جو خدا رزق دیتا ہے اور وہ خدا جو ہدایت کرتا ہے، دونوں الگ الگ ہیں. وہ دونوں خدا میں فرق ہے. اگر وہ غریب بچہ کا تو اس کے لیے وہ خدا رازق نہیں تھا تو اس کو رزق دے سکتا تھا، نہیں دے سکتا تھا. تو وہ خدا رازق بھی تھا، وہ خدا ہادی. اگر اس کو وہ خدا ہدایت دے سکتا ہے تو اس غریب کو رزق نہیں دے سکتا تھا. تو جو فرمائیں یہ مرحلہ ہے جہاں پر ہم دین سے باہر، یہ اپنا جو معلوم ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کو سیو کرتے ہیں اپنے انداز میں، خود کو سیو کرو دین کے انداز میں. دونوں میں فرق ہے. تو جو فرمائیں
ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی سیفٹی کیسے کرتے ہیں؟ اپنے طریقے سے، پھر بعد میں دھوکہ کرتے ہیں۔ دین بتاتا ہے سیف رہو، دین نہیں کہتا کہ تم جا کے خطرے میں جاؤ، لیکن دین بتاتا ہے ہم تم کو سیفٹی بتاتے ہیں کہ کیسے سیف رہو۔ بہترین سیف رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ دین ہو، اخلاق ہو۔ چونکہ دیندار آدمی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا۔ آپ کہیں کیسے یہ کیا کہہ رہے ہو مولانا؟ دیندار آدمی بیٹھ کر دن بھر نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ اگر دن بھر نماز پڑھتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے نفقے کی تلاش میں نہیں جاتا، اس سے بڑا بے دین کوئی نہیں۔ تو جو فرمایا دین اگر ہے تو سیف کیسے تمہاری لڑکی؟ کیونکہ دیندار آدمی سمجھتا ہے میری ذمہ داری کیا ہے، دیندار آدمی جانتا ہے کہ مجھے رزق کی تلاش میں جانا ہے، مجھے مال حلال کی تلاش میں جانا ہے، بس وہ تمہاری بیٹی کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ اخلاق اگر اچھا ہے تو آئے گا تو صحیح انداز میں گفتگو، وہ جو دین نے طریقہ بتایا ہے اس لحاظ سے کبھی ظالم نہیں بنے گا، کبھی چارچر نہیں کرے گا، بس سیف کیا آپ نے۔ لیکن یہ دو اہم دولت کے ذریعے سے سیفٹی یہاں پر ہے۔ اصل اگر آپ دیکھا جائے تو واقعا یہ جگہ ہے جہاں حفاظت، دین و اخلاق دو چیزیں ہیں جو تمہیں ہمیشہ ہر چیز سے کیا کر سکتی ہیں؟ بچا سکتے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی نے اس چیز کی رعایت نہیں کیا اور ایسے لڑکی یا لڑکیوں کو ٹھکرا دیا تو وہ زمین پر فساد کرے گا۔ فساد کیسے ہوگا؟ کیونکہ ایسے لڑکی اور لڑکی جب ٹھکرائے جائیں گے اور وقت پر ان کی شادی نہیں ہوگی تو لامحالہ گناہ کا دروازہ کھلے گا، گناہ کا دروازہ کھلے گا، یہ معاشرہ ثابت ہوگا۔ معاشرہ کا ہوگا، جس طرح انسان ترقی کرتے کرتے گرتا ہے نا، اسی طرح کبھی معاشرہ ترقی کرتے کرتے جو ہے گرتا ہے، اور ایک معاشرہ جب گر جائے، یاد رکھے گا قرآن کی بھی آیت ہے کہ اپنے اموال میں اور اپنی اولاد میں شیطان کو شریک نہ بناؤ۔ وقت نہیں ہے، میں وضاحت نہیں کروں گا، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ بہت احتیاط کی جگہ ہے۔ یعنی اگر تم گناہوں کے دروازے کو بند کر سکتے ہو تو بند کر دو، پھر کھولنے کی جسارت نہ کرو۔ اگر تم اچھے لڑکوں کو یا تم اچھی لڑکیوں کو ٹھکراتے ہو جو دین رکھتے ہیں، جو اخلاق رکھتے ہیں، تو گویا تم نے فساد کے لیے راستہ کیا کیا ہے؟ ہموار کیا، اور پھر اس گناہ میں تم جو ہے شریک ہوتے ہو۔ لہٰذا یہ پہلی علامت انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، وہ یہ کہ حسن اخلاق۔ اب انشاءاللہ حسن اخلاق کا معنی کیا ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ابتدا میں بتا دیا کہ ہر جگہ مسکرا کے ملنے کو اخلاق نہیں کہتے، اخلاق دین کسی اور چیز کو کہتا ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں بس اخلاق کا معنی کتنا ہے؟ کوئی آپ سے ملے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ملے، سر جھکا کے ملے، کہتے ہیں بڑا با اخلاق آدمی ہے، لیکن وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو کوئی بے اخلاق نہیں کہتا، جبکہ جھوٹ بولنا بے اخلاقی ہے۔ تو جب فرمایا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، بارے اللہ کے تیرے حق کا واسطہ ہے، محمد کے حق کا واسطہ ہے، جو بیمار نے شفا کامل عاجل عنایت فرما، بارے اللہ کے تیرے حق کا واسطہ ہے، محمد کے حق کا واسطہ ہے، جو پریشان پریشانی کو دور فرما، بارے اللہ کے تیرے حق کا واسطہ ہے، محمد کے حق کا واسطہ ہے، جو مقبول ہوں کے قلب کا ارشادہ فرما، بارے اللہ کے تیرے حق کا واسطہ ہے، محمد کے حق کا واسطہ ہماری اس مختصر کے عبادت کو قبول فرما، بارے اللہ کے تیرے حق کا واسطہ ہے، محمد کے حق کا واسطہ ہمارے جو بچے جوان ہیں، جو بچیاں جوان ہیں، جو شادی گم ہو چکی ان کی شادی کے اسباب جلد از جلد فراہم فرما۔